نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ یہ اے سی کے پیچھے کون ہے؟ ادھر آؤ پاس۔ اس استاد کو استاد بننے کی ضرورت نہیں جو اپنے شاگردوں کا خیال نہ رکھے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ لا الہ کا فضیلت سمجھے کہ اس لا الہ کی کتنی فضیلت ہے۔ جامع ترمذی میں حدیث ہے، لا الہ کا معنی یہ ہے جو میں سمجھا ہوں، جو اہل علم کے نزدیک ہے۔ لا الہ کا یہ مطلب ہے کہ نہ اس کو نیند آتی ہے نہ اس کو اونگ آتی ہے، وہ پوری دنیا کو احاطہ کیے ہوئے ہے، اس کو خوراک کی ضرورت بلکہ وہ سب کو کھلاتا ہے پلاتا ہے، اور وہ کائنات کا شہنشاہ ہے۔ کائنات کا یہ شہنشاہ لفظ اللہ ہدایت دے ایسے انسانوں کو جو بولتے ہیں شہنشاہ لفظ صرف اللہ کی ذات کو بولا جاتا ہے اور کسی شخص کو بولا جا سکتا نہیں۔ یہ بھی ایک نوٹ کر لو، حوالہ بھی لکھواؤں گا کل، ٹھیک ہے؟ یہ لا الہ کا معنی ہے کہ معبود برحق کون ہے؟ اللہ ہے۔ عبادت کے لائق کون ہے؟ ذرا محبت سے بتائیں نا، لا الہ کا معنی سمجھا رہا ہوں۔ داتا کون ہے؟ دستگیر کون ہے؟ غریب نواز کون ہے؟ علی کل شیء قدیر کون ہے؟ غوث اعظم کون ہے؟ یہ لا الہ کا معنی ہے۔ یہ کیا ہے؟ لا الہ کا صرف سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جامع ترمذی میں 3383 نمبر پر حدیث ہے کہ اللہ کے رسول جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، کہا کہ سب سے بہترین دل کو سکون پہنچانے والا ذکر۔ بندے کو بے چینی آئی ہو نا، کسی نو کسی دی بڈھی نہیں پاوے تانگ کیتا ہوئے، انج بھی ہو جاتا نا، بندے دا غصہ ہی دل نہ، سارا دل غصے نہ پڑیا رہتا، یا کسی قسم میں بھی پریشانی ہو، مال میں، جان میں، اولاد میں، کہ مسئلے میں پریشانی ہو تو دل کو سکون پہنچانا ہو تو پھر ایک ہی حل ہے، لا الہ الا اللہ۔ اتنا بھی پڑھ لو گے تو تمہارے دل کو تے جے گڑ ہور مٹھا پا دیو گے، گڑ وہ کہنے نہیں پیسے چنگے دیتے ہوں تے چیز چنگی لب دیے، تو جو اگر یہ اور تھوڑا سا گر میٹھا ڈال دیں گے، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، تو ظاہری بات ہے اس نے کہنا کہ میرے بندے نے مجھے کیلا کہا ہے، شہنشاہ کہا ہے، بادشاہ کہا ہے، میں اس کو معاف کرتا ہوں۔
میں اس کو معاف کرتا ہوں۔ کہا یہ بہترین ذکر ہے۔ اور دعا کون سی ہے؟ الحمدللہ۔ کہا یہ بہترین کیا ہے؟ دعا۔ اور اس قدر پیاری دعا ہے کہ انسان جب سچے دل سے پڑھتا ہے یا کوئی پوچھتا ہے کہ بھائی تمہارا کیا حال ہے، تو وہ اگوں آندا یار بس بھڑے ہی حال نے، انج دی آواز کڈ کے نا، تھکی آواز، یار بس بھڑے ہی حال نے، ہر کام ہی خراب ہوئی جا رہا ہے۔ اور بے وقوف، بلکہ یہ بول الحمدللہ علی کل حال۔ وہ جو تیرے نزدیک، تیرے دیکھنے سے مسئلہ خراب ہو رہا ہے، اتنے کہنے سے تیرا رب تجھ پر رحم کر دیتا ہے، وہ مسئلہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ہمارا ایمان ہے۔ صحیح البخاری میں 199 نمبر پر حدیث ہے۔ کہا کہ حضرت ابو ہریرہ کہے رضی اللہ عنہ، ابو ہریرہ کو کتنی حدیثیں یاد تھیں، یہ رات کو میں نے بتایا بھی تھا کچھ بچوں نے۔ وہ کدھر ہے جو لکھنے والا تھا؟ حضرت ابو ہریرہ کو کتنی حدیثیں یاد تھیں؟ ابو ہریرہ کو حدیثیں 5374 حدیثیں یاد تھیں۔ آمینہ کے لال نے فرمایا کہ جس کو 40 احادیث یاد ہوگی، کتنی؟ 40، خود بھی عمل کرتا رہا اور اس سے لوگوں کو بھی فائدہ پہنچاتا رہا، کہا داخل الجنہ، داخل اللہ اس کو جنت میں داخل کر دے۔ صرف میرے محبوب کی بات یاد کرنی ہے، محبوب کے زبان نبوت سے نکلے ہوئے الفاظ یاد کرنے ہیں۔ کہتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول یہ قیامت والے دن بڑی حیرت سے پوچھتے، کہتے اللہ کے رسول قیامت والے دن سب سے زیادہ آپ کی سفارش کا حقدار کون ہوگا؟ میں تو ہوں گا، میں تو ہوں گا۔ نہیں سمجھ میں آئی؟ میں تو ہوں گا، یہ اس تو اتنے لے جا۔ اللہ، وہ میرا ایک بھائی بیٹھا ہے پیچھے جیدہ، دعا کرو اللہ نے مال جان چ برکتاں دے دے۔ اللہ یہ سب مانتے ہیں، تجھے الہ مانتے ہیں، ان ہاتھوں کو خالی نہیں موڑنا، اللہ سب کو معاف کر دے، اللہ عطا بھی کر دے اور معاف بھی کر دے۔ کہا سب سے زیادہ حقدار کون ہے آپ کی سفارش کا؟ خوش نصیب ہوگا جس کو آقا کی، وہ شعر نہیں، ذرا ایک فکرہ آج پھر پڑھ دوں۔ دن حشر نو سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا، ساڈے بڑھ گئے گناہگاراں نو آقا کٹ کے سینے لا لینا۔ اچھا، کہا کو کون ہے جو ہے سفارش کا سب سے زیادہ حقدار؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دانت مبارک، کلیے مبارک مسکرانا شروع کر دیا۔ کہا مجھے پتا تھا ابو ہریرہ تمہیں حدیثیں سننے کا شوق رہتا ہے، مجھے پتا تھا یہ آج یہ سوال بھی تو ہی کرے گا، تو وہ کون سا خوش نصیب ہوگا؟ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبه او نفسه
کہو سبحان اللہ۔ ابھی کل سبحان اللہ کا پڑھایا ہے، کہا کہ لوگوں میں سے سب سے زیادہ میری سفارش کا حقدار وہ ہوگا جو خالصتاً سچے دل سے اس نے اپنے رب کو پکارا، یعنی لا الہ پر ایمان لایا۔ کیا ہوا؟ لا الہ پر ایمان لایا۔ کہا وہ میری سفارش کا حقدار ہو۔ اللہم اجعلنا منہم، کہو آمین۔ اللہم اجعلنا منہم۔ جامع ترمذی میں حدیث ہے، بلکہ ابو داؤد میں 3116 نمبر پر کہا کہ اللہ ہمارا خاتمہ بالخیر بھی لا الہ پڑھ کرے، کہو آمین۔ خاتمہ بالخیر بھی لا الہ پڑھ کرے۔ کہا کہ جس کی موت اس حالت میں آئی، من کان آخر کلامی اللہ دخل الجنہ، جس کی موت اس حال میں آئی، دنیا سے گیا کہ زبان پر کیا جاری ہو گیا ہے؟ اللہ اچانک موت سے محفوظ فرمائے۔ آقا نے پناہ مانگی ہے، اچانک موت سے محفوظ فرمائے۔ کہا جس کا آخری کلام یہ ہوا، کیا؟ لا الہ الا اللہ، کہا داخل الجنہ، اللہ اس کو جنت میں داخل کر دے گا۔ حضرات، صحیح البخاری میں 6384 نمبر پر حدیث ہے، حضرت ابو موسیٰ کہے اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ نہ بتاؤں؟ کو چاہیے جنت کا خزانہ؟ کس کس کو چاہیے؟ اے ویچ پونے پونے ہاتھ کھڑے کر دے تو پونا ہی لبنا جی۔ شاباش، اللہ ان کو یہ خزانہ دے دے، یہ خزانہ بولنے کا، پڑھنے کی توفیق دے دے، اس کا ذکر کرنے کی توفیق دے دے۔ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ جنت کے درازوں میں سے نکال کر، کس نے نکالا؟ کہ کوئی دنیا سے کوئی بابا شابا بھی ہوندا ہے، یہ کتھوں نکلیا سی؟ کہاں سے یہ کلمات آئے؟ جنت کے درازوں میں سے اللہ پاک نے معراج کی رات میرے آقا کو یہ تحفہ دیا۔ یہ کیا دیا؟ جس کا معنی یہ ہے نہیں ہے طاقت میرے میں، تو ہی ہے قوتوں والا، جو میں گناہ کرتا ہوں تو ہی ان گناہوں سے باز کر سکتا ہے۔ جھٹکی جی گل، کہا تو ہی گناہوں سے بچا سکتا ہے، تو ہی تیرے میں ہی طاقت ہے، اللہ میرے میں طاقت نہیں ہے۔ اللہ یہ اعتکاف والوں میں بھی طاقت نہیں ہے، چل آج اتنے دن گزر گئے ہیں، ہمیں معاف کر دے۔ جامع ترمذی میں 3460 نمبر پر حدیث ہے، کہا جو شخص یہ کلمات پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر والحمد للہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ، جو اتنے کلمات ایک دفعہ پڑھتا ہے، کتنی دفعہ؟ کوئی ایک باری پڑھنا ہے، کوئی پیسے لگنے نے،
کوئی کرایہ لگنا ہے؟ مجھے وہ اشعار یاد ہو گئے پنجابی میں، کرایہ تو نہیں نہ لگنا، میری رحمت دا دریا بگدا، دریا بھی بے بہا وگدا، میرے بوے تے آ کے کہاں آئے ہو بھئی؟ اس کے دروازے پہ آئے ہو نا، میرے بوے تے آ کے بہ جاؤ، میرے بوے تے آ کے بہ جاؤ، آگے کیا کسی کو یاد ہے؟ میرے بوے تے آ کے بہ جاؤ، میری رحمت لٹا کے لے جاؤ، میں عطا نہ کراں رحمان نہیں، تو میرے کو نہ منگے انسان نہیں۔ اس لیے یہاں سے پکڑا اپنے آپ کو بھی پتہ چلے کہ مانگنا کس سے ہے؟ اللہ سے۔ حضرات کہا جو اس کو ایک دفعہ پڑھتا ہے، ایک دفعہ، تو اس کے لیے ثواب کیا ہے؟ إِلَّا كُفِّرَتْ عَنْهُ خَطَايَاهُ وَلَوْ كَانَتْ مِثْلَ زَبْدِ الْبَحْرِ، کہا سمندر کی جاگ کے برابر بھی اس کے گناہ ہوئے، اللہ گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اللہ کیا کریں گے؟ معاف کر دیں گے۔ ایک بڑا پیارا مسئلہ صبح مجھے پڑھ کر خوشی ہو رہی تھی، جامع ترمذی میں حدیث ہے 2639 نمبر پر، یہ بھی اللہ نے ہمیں نعمت دی ہے۔ اچھا بات یہ ہے کہ جنت میں جو جہنم سے آخری بندہ نکلے گا، جہنم سے آخری بندہ نکلے گا، بڑی توجہ سے سننے والی، کہا جب جہنم سے آخری بندہ نکلے گا تو وہ میری امت میں سے ہوگا، وہ میری امت میں سے ہوگا، تو نکلے گا جہنم سے گھٹنوں کے بل۔ اللہ، اس سے یہ پتہ چلتا ہے شرک اور ختم نبوت کا منکر اور ماں باپ کا نافرمان، یہ تین چیزیں بہت ضروری ہیں نوجوانوں۔ شرک، توحید، جس کو عقیدہ توحید کہتے ہیں، عقیدہ توحید کا پتہ ہو تو پھر شرک کرتا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا نہیں۔ اور دوسرا ختم نبوت کا منکر اور ماں باپ کا گستاخ، میرے نزدیک، اہل علم کے نزدیک بھی یہی ہے۔ کہا کہ اس کی معافی بالکل نہیں، بلیکھا کاٹ دے، معافی نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی دوسرے چھوٹے موٹے جو بھی اس نے اس وقت کام کیے ہوں گے اللہ کی ناراضگی والے، تو وہ پھر اپنی سزا کاٹے گا، مسلمان جو ہے اپنی سزا کاٹے گا، لیکن اس کے بعد وہ سزا اللہ معاف فرمائے، جہنم بہت پریشانی ہوتی ہے، جب پڑھتے ہیں نا تو قسم سے دل ہل جاتا ہے۔ بندہ ماچس دی تیلی لوے نا تو چولہا تے بڑی دور دی گل ہے، ماچس ہی چلا کے تے اپنی انگل نو رکھے تے بندہ انگل نہیں رکھ سکتا۔ کہاں کہ جہنم کہتی ہے، کیا کہتی ہے؟ اللہ بندے بھیج اپنے نافرمان، تو کہتی رہے گی، جب تیسری دفعہ پھر کہے گی تو اللہ پاک سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ اپنی پنڈلی اس میں رکھ دیں گے، اللہ پاک اپنی پنڈلی اس میں رکھ دیں گے،
ساتھ ہی وہ کہے گی کت 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 کت، اللہ بس 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 بس۔ اللہ پاک سبحان اللہ، بڑا نا اس حدیث کو بھی سن کے دل کو سکون ہوتا ہے۔ اچھا وہ جب وہ بندہ نکلے گا تو اللہ پاک اس کو اپنے سامنے کھڑا کر لیں گے، ساری دنیا دیکھ رہی ہوگی، ساری دنیا دیکھ رہی ہوگی۔ تو اللہ پاک کہیں گے بتا تو یہ جو تو نے گناہ کیے ہیں، تو ان گناہوں میں سے کسی کا انکار کرتا ہے؟ کہتا نہیں اللہ میں کسی کا انکار نہیں کرتا۔ پھر کہا جو میرے محافظ تھے، کاتبین تھے، لکھنے والے، ان کے لکھنے کو انکار کرتا ہے؟ کہا نہیں اللہ یہ جو لکھا ہے یہ حق سچ ہے، یہ میرے ہی گناہ ہیں۔ تے گناہ بھی کنے رجسٹرڈ جڑے نے 99 رجسٹرڈ، کنے گناہ وانا پڑے ہون گے، کنے 99، تو 99 رجسٹرڈ ہے، ساڑھے پاکستانی رجسٹرڈ نہیں۔ کہا کہ حد نگاہ تک رجسٹرڈ جو بڑے ہوں گے گناہوں سے۔ کہا ان گناہوں کا انکار نہیں اللہ جی۔ اللہ اتنی مشفق ذات ہے، اللہ کہتے ہیں آج تم پر پھر بھی ظلم کیا، دنیا میں ظلم کرتا رہا، پھر بھی وہ اتنی پیاری ذات ہے کہ وہ پھر معاف کرنے پہ آ جائے تو تھوڑی سی چیز پر بھی معاف کر دے۔ کہا کہ مانتا ہے یہ 99 رجسٹر تیرے ہیں؟ کہا اللہ میں مانتا ہوں۔ کہا پھر آج تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ایک اس کے سامنے کارڈ پیش کیا جائے گا، جنت کا کارڈ، جس پر لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کارڈ پہ یہ لکھا ہوگا تو وہ مسکرانے لگ پڑے گا، اللہ کہاں یہ 99 رجسٹرڈ، تو کہاں یہ ایک ہلکا سا جس کا ویٹ وزن ہی کوئی نہیں، تو یہ 99 رجسٹروں کا کیا مقابلہ کر سکتا ہے؟ اللہ پاک اللہ پاک کہیں گے 14 طبق بھی اگر جو مفسرین نے لکھا ہے، کہا کہ 14 طبق بھی ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں تو یہ لا الہ 14 طبق سے بھی بھاری ہے۔ اب دائیں سائڈ پر اس کارڈ کو رکھ دیا، بلکہ پہلے رجسٹر رکھے، پہلے 99 رجسٹرڈ، ایک کٹ 100 رجسٹر رکھے، تو ایک سائڈ پہ کارڈ رکھ دیا جس پر کیا لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ ابھی رکھنا ہی تھا 99 رجسٹرڈ اوپر آ جاتے ہیں، وہ نیچے رہ جاتا ہے۔ پھر میں کیوں نہ کہوں، آج اللہ سے گزارش کرنی ہے ان اشعار میں، اللہ آخر تیرے اسی بندے دیکھو نا، وہ 99 رجسٹرڈ والے اس کو ہی معافی مل سکتی ہے لا الہ کی، تے عہد اعتکاف بیٹھے نے، یہ سارے کیا ہیں؟ اعتکاف بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ آخر تیرے اسی بندے پاوے چنگے پاوے مندے ساڈی دلی مراد عطا کر دے،
साडी हर एक खता माफ कर दे। कहो ला इलाहा, कहो ला इलाहा। जरा मेरी तरफ तवज्जो रखनी। मेरे मिलन नो लगदा कराया नहीं, कोई दूर महल बनाया नहीं, चौकीदार भी कोई बैठाया नहीं। पढ़ ला इलाहा। आखिरी अशार पढ़ता हूँ। खाली हथी एनानू, मेरी दुआ है, मेरे लिए भी आप दुआ करना ना। खाली हथी एनानू मोरी ना, न खाली हथी एनानू टोरी ना। खाली हथी एनानू मोरी ना, न खाली हथी एनानू टोरी ना। खाली हथ जे आवे मैं झोली भर देवा, तेनू माल औलाद ते ज़र देवा। तेरी हर मुश्किल हल कर देवा। कहो ला इलाहा, कहो ला इलाहा। आओ अब मसाइल की तरफ चलते हैं। आज मैंने खुद ही थोड़ा सा, मैं क्या थोड़ा थोड़ा इन्हें भी साह आना चाहिए। मसाइल की तरफ अब चलते हैं। वालेकुम सलाम जी। जो तुहानू उथे ऐलान कर कह दिता सी ना, कर दिता। एहतिकाफ वाले बैठे हैं, ठीक है ना, ऐसा कोई मसला नहीं है। इन्हों तो असी नहीं तकलीफ देंदे, क्यों भाई? रूटीन से आते हैं, रूटीन से जाते हैं। अल्लाह तारी मदद फरमाए। अच्छा भाई, मसाइल की तरफ कि कल कौन सी बात होनी थी? सुन्नतों पे। कौन सी? सुन्नतों पे। कहा कि जो शख्स, पहले वो बात ना कर ले कि 12 सुन्नतें मुअक्कदा और गैर मुअक्कदा कौन सी हैं। बड़ी तवज्जो से इमरान जहाँ है वो ज़रा मोहब्बत से ऊपर तक देख के आए। अगर कोई बंदा नौजवान मिल जाए तो मेरी भी दुआ है कि अल्लाह वो मुझे दे दे। दुआ करता हूँ मैं। स्कूल में इन बच्चों को पता है, स्कूल में हो ये हंस रहे हैं, इनको पता है, इनको पता है मैं हमेशा आगे इनके लिए दुआ, मैं अल्लाह जो तंग करता है तो मुझे दे दे, जो उस्ताद को परेशान करता है वो मुझे दे दे, जो समझता नहीं वो मुझे दे दे, क्योंकि तूने मुझे तरीके सिखाए हैं कि किस तरह मेडिसिन देनी है। अच्छा, सुन्नतों पे जो 12 सुनते हैं, मैंने कैलकुलेशन करवा के पूछना है आपसे, करनी है कैलकुलेशन। 12 सुन्नतें कहाँ पे लिखा हुआ है? ये 12 सुन्नतों के मसले में सही मुस्लिम में, सही मुस्लिम में 256 नंबर पर 12 सुन्नतें पूरी करनी है। पहले समझे कि सुन्नत मुअक्कदा और गैर मुअक्कदा क्या है। सुन्नत मुअक्कदा वो है जो अल्लाह के रसूल ने पढ़ी और पढ़ने का हुक्म दिया। जुबान ते गल ते बड़ी अजीब आई सी, पर अल्लाह हिदायत दे इस मसले च।
حقیقت بات ہے، سب کو اللہ ہدایت دے سمیت میرے، یہ بھی ضروری ہے۔ کہا کہ 12 سنتے جس نے اپنی زندگی بنا لی اپنا لی، 12 سنتے روٹین سے پڑھتا رہا، کتنی؟ موقدہ وہ ہیں جو اللہ کے رسول نے پڑھی اور پڑھنے کا حکم، صحیح مسلم 256 نمبر پر۔ اور غیر موقدہ وہ ہیں جو اللہ کے رسول نے نہیں پڑھی، اللہ کے رسول نے نہیں پڑھی لیکن صحابہ نے پڑھی، لیکن آپ نے منع نہیں کیا، وہ کیا ہے؟ غیر موقدہ۔ وہ کیا ہے؟ غیر موقدہ۔ اے ہن 12 پوریاں کرنیاں نے، پوچھوں گا میں ادھر سے کسی نوجوان کو، ٹیک چھٹ کے بولے تو 12 پوریاں کرنیاں اوکھیاں ہو جانیاں نے۔ 12 سنتے جو موقدہ ہیں، جس کا اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے۔ فجر کی 2 پہلی، ظہر کی پہلی کون سی اور بعد والی؟ تو عصر کی۔ بھائی جو کہتا ہے نا بس 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 بس، کوئی کسی کو اشارہ نہیں کرنا نہ آنکھوں سے میری طرف، جو کہتا ہے کہ عصر کی جو سنتے ہیں وہ موقدہ ہے، وہ ہاتھ کھڑا کرے۔ جس کو نہیں پتا کوئی مسئلہ نہیں۔ ایک وچ بولے ہن مک گئے نے ہن، اے اللہ جس نے دلیری سے ہاتھ کھڑا کیا اس پہ راضی ہو جا۔ بھئی استاد ہیں ہم، کیا ہم استاد نہیں ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، آج یہ بھی مسئلہ نوٹ کر لو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سوال کا نہیں پتہ چلتا تھا کہ کتا کیسے بالغ ہوتا ہے، کتا کیسے بالغ ہوتا ہے۔ تو کسی نے بتایا کہ جائیں، ایک راہب ہے عیسائی، اس کے پاس جائیں، وہ آپ کو بتا سکتا ہے، دنائی والا بندہ ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت علی یہ کھڑکی بند کرو شاباش، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے جا کر پوچھا کہ کتا کیسے بالغ ہوتا ہے؟ کہا جب ٹانگ اٹھا کر پیشاب کرے سمجھو وہ کتا بالغ ہو گیا۔ وہ کیا ہو گیا؟ بالغ ہو گیا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آج سے چاہے یہ غیر مسلم ہے، آج سے اس پر بھی میرا احترام فرض ہے۔ تو آپ نے تو کتنی احادیث قرآن من سلوائی کھاندے ہو نا، تو کھاندے پہ ہو کہ نہیں من سلوا؟ یہ من سلوائی ہے بھنی بنائی، فٹافٹ لکھنا شروع کر دیا، لو جی یہ لبنا پائے تو پھر اوکھا کام، لیکن اللہ کی توفیق ہے یہ بھی۔ اچھا بات کیا ہو رہی تھی وہ؟ ہاں سن لیں، فجر کی پہلی 2 سنتے، ظہر کی اور بعد والی، اور مغرب کی بعد والی کتنی ہوگی؟ 10، اور عشاء کی بعد والی، فرضی نماز کے بعد والی کتنی ہوگی؟ 12۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے لوگوں، بن اللہ لہ بہن بیت فی الجنہ، اللہ اس کا جنت میں اپنے ہاتھوں سے گھر بنا دیتے۔ ہن یاد رہن گیاں موقدہ۔ اچھا اب بات اس پہ آتی ہے کہ یہ جو عصر کی ہے اس کا کیا لنک ہے؟ پہلے تو فجر کی آئے،
صحیح مسلم میں 725 نمبر پر حدیث ہے، کہا کہ جو فجر کی سنتے پڑھتا ہے، رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، جٹکی دی مثال ہے کہ دنیا دا مال، ساری دنیا دا مال ایک پاسے ہون تے فجر دیاں سنتا ایک پاسے۔ میں کہا جلدی نہ سمجھ آ جائے گا، سمجھ آ گئی جی؟ اچھا جی، ظہر کی یہ بھی اخیر ہے، جامع ترمذی میں 427، صحیح مسلم میں 730۔ جو پہلے والی 4 اور بعد والی ظہر کی 2 پڑھتا ہے، حرمہ اللہ علی النار، کہو آمین آمین۔ اللہ اس پر جہنم کی آگ حرام کر دیتے ہیں۔ وہ بینیفٹ ہے کہ نہیں پھر؟ اچھا جی، جو شخص عصر کی پڑھتا ہے، جامع ترمذی 430 نمبر پر، یہ غیر موقدہ، یہ کیا ہے؟ صحابہ نے پڑھی لیکن اللہ کے رسول نے اور نہ صحابہ کو روکا، بلکہ اللہ کے رسول نے آمینہ کے لال نے دعا کی، کیا کی؟ رحم اللہ صلی قبل العصر، اللہ کے رسول نے کہا جس نے عصر کی غیر موقدہ سنتے پڑھی اس کے لیے اللہ کے رسول نے ہاتھ اٹھا کر رحمت کی دعا کی، کیا کی؟ رحمت کی دعا کی۔ حضرات آگے چلیں، جمعے کی سنتوں کے بارے میں، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے کہ نہیں ہے؟ کئی بندے میں ویکھے نے حیران کن سمجھدار بھی ہوندے نے، امام ممبر پر بیٹھا ہے، مؤذن نے اذان دینی شروع کر دی ہے، پچھوں آیا ہے، اس طرح نماز قبول ہوتی، منع فرمایا اللہ کے رسول نے، کہا اس طرح نہیں کرنا۔ اب جمعے کی نماز زمانہ جہلیت سے، آدم سے لے کر آقا تک چلتی آئی ہے، اتنی اس کی فضیلت ہے۔ حجدی آدم علیہ السلام تو لے کے تے آخری نبی تک۔ اچھا، اب یہ جمعے کی جو نماز ہے، اس سے پہلے جو ہے جتنی بھی سنتے پڑھیں گے وہ غیر موقدہ ڈر دے نہیں بول دے کی کریے نہ آکھیے کہ ہاں آکھیے، انہوں نے پتہ لگ گیا ہے وہ غیر موقدہ ہیں۔ کہا مسنا مسنا، یہ صحیح مسلم میں 881 882۔ ہم تو حوالے سے اور عاملہ کے لال کی جہاں سند مور لگتی ہے ہم تو وہ مانیں گے، ہم تو فرمانے رسول وہ مانیں گے۔ ہم ڈٹ کے کہتے ہیں کہ روزہ کھولن والی جڑی دعا ہے اللہم انی لکا صمتو، میرے نبی تو ثابت نہیں ہے۔ اس دن کتابیں بھی گنا دی تھی جو ثابت ہے، کنو کنو یاد ہوگی، کھڑا ہو کے سنائے، ابو داؤد دی حدیث ہے۔ ہاں وچ ڈرن دیا سی، بہ جا۔ یہ دعا ہے جو آپ نے پانی بسم اللہ سے روزہ کھولا اور سارا طریقہ آپ کو بتا دیا ہے، وہ جو اللہ پاک آپ کو اوپر پھل دیتے ہیں، جو آپ کو چیزیں مہیا، یہ اللہ ہی دے رہا ہے نا آپ کو، جو اللہ آپ کو عطا کرتے ہیں وہ کھایا، پانی پیا، ذات ہی کا ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء اللہ۔ رگیں تر ہو گئی،
کامن سینس کی بات ہے، دل بھی بڑی جلدی سے مانتا ہے اس حدیث کو۔ رگیں تر ہو گئی اور پیاس بجھ گئی، انشاءاللہ اللہ اس روزے کا ہمیں ثواب دیں گے۔ اچھا جی، کہا کہ مسنا مسنا، دو دو، کتنا؟ امام کے آنے سے پہلے پہلے دو دو کر کر پڑھتا چلا جائے، پڑھتا چلا جائے، کوئی رکاوٹ غیر موقدہ ہے، پڑھتا چلا جائے، کوئی رکاوٹ نہیں۔ ہاں جب امام منبر پر آ گیا ہے اور مؤذن نے اذان بھی کہہ دی ہے، خطبہ شروع ہو گیا ہے، پیچھے سے آیا بڑی سپیڈ سے، سپیڈاں بھی اللہ ساڑیاں کٹائے، آیا آرام سے وضو کرے اور جہاں آرام سے جگہ ملتی، پھلانکنا نہیں بھئی میں آیا اینڈ تے بھج بھج میں اتنے بہ جاؤں، نہیں، اللہ کے رسول نے منع کیا ہے۔ کہا کہ اس کو جہاں جگہ میسر ملی اس نے 2 رکعت، 1 منٹ، 2 رکعت، بعد میں ساری باتیں ہوں گی، 2 رکعت جو ہیں پڑھی، نوافل پڑھے، کہا بیٹھ جاؤ، خاموشی سے کیا کرو؟ خطبہ سنو، کیا کرو؟ خطبہ سنو۔ اچھا جی، حافظ صاحب مؤکدہ کیڑیاں نے؟ اللہ کے رسول نے حوالہ میں نے بتا دیا ہے، صحیح مسلم میں 882 881، کہا کہ جو شخص جس نے جمعے کی نماز پڑھی، میرے آقا کا یہ طریقہ تھا کہ مسجد میں جب پڑھتے تھے تو کتنی پڑھتے تھے؟ پرانا سبق کیوں بھولے؟ 2 والے کون کون ہیں؟ ہن ڈر دے کوئی بھی نہیں ہاتھ کھڑا کرنا ہے، شاباش، اللہ ان ہاتھوں پہ رحمت کر دے۔ بات یہ ہے، دعا تو کرنی نا، دلیری نہ ہاتھ کھڑا کی تو بھائی نہیں پتا۔ تو اللہ کے رسول مسجد میں کتنی پڑھتے؟ 4۔ جب مسجد میں نہ پڑھتے تو گھر جا کر کتنی پڑھتے؟ 2۔ گھر جا کر کتنی پڑھتے؟ اسی فرض پڑھ لیے ہوئی بڑی، یہ گھر جا کے کتنے پڑھنی؟ اللہ سانو سمجھ دوے جی، گھر جا کے نہیں 4 پوری مکمل۔ ہاں ابھی میں انشاءاللہ آپ کو کہتا ہوں کہ آپ مجھے سوال کو نہیں سمجھ آئے گا پھر پوچھ لیجئے گا۔ بزرگ لوگ جڑے نا ساڑھے واسطے قابل احترام نے، تو وہ کتنی رکھتے ہوئی؟ 4۔ تو بعد میں جب گھر جا کر پڑھتے تو وہ کتنی؟ 2۔ یہ مسئلہ ہے، یہ صحیح مسلم میں 881 اور 882 نمبر پر حدیث ہے۔ اللہ اکبر۔ کل ایک مسئلہ بیان ہوا تھا کہ زمین میں دنسے جانے والا وہ شخص کون ہے؟ صحیح البخاری میں 5779 نمبر پر حدیث ہے، 79، انہیں 8-9 لکھ لینا، 79۔ کہا کہ ایک شخص، دیکھو یہ اللہ کو یہ پسند نہیں، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اللہ کو زمین پر اکڑ کر چلنا پسند نہیں۔ جو اکڑ کر چلتا ہے سمجھو اس نے اس کی تجلی والی چادر پر پاؤں رکھ لیا۔ مفسرین نے یہی نقشہ کھینچا، کہا اس نے چادر پر پاؤں رکھا تو پھر وہ بچ سکتا۔ اب اس کا حال دیکھے کیا ہو رہا، تب کا بنی اسرائیل کا یہ بندہ تھا، اس نے پہلے ایک جوڑا پہنا، کپڑے پہنے، پہن کے
پھر غرور اور تکبر سے چلنا شروع کر دیا. غرور اور جس کا مطلب یہ ہوتا ہے میرا کون کوئی بگاڑ سکتا, کدے چ اتنی طاقت ہے کہ میرا کوئی بگاڑ جائے. اے جٹکی جی مثال ہے. تو کہا کہ وہ غرور اور تکبر سے چل رہا تھا اور ساتھ بالوں میں کنگھی کیے ہوئے تھا اور اکڑ کر چل رہا تھا. اللہ تعالیٰ نے اسے زمین میں دنس دیا, زمین میں دنس دیا. کہا یہ قیامت تک اسی طرح تڑپتا رہے گا اور زمین میں دنستا چلا جائے گا. اللہم لا تجعل منہم, اللہم لا تجعل منہم. اچھا جی, ایک اور مسئلہ بیان ہوا تھا کہ کیا سگریٹ پینے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. میرے بھائی, پہلی تو بات یہ ہے کہ اس کی اتنی بدبو ہوتی ہے, پینا ہی نہیں چاہیے, پینا ہی نہیں چاہیے. بلکہ اہل علم میں سے 400 کتنے 400 علماء کا فتویٰ ہے سگریٹ نہ پینے کا, سگریٹ نہ پینے کا. حضرات کہا کہ یہ اس قدر یہ ہے سلو پوائزننگ, یعنی تھوڑا تھوڑا کر کر زہر پینے والا کام, تھوڑا تھوڑا کر کر زہر پی. یہ پھیپھڑوں کو ختم کر دیتا ہے, پھیپھڑوں کو ختم کر دیتا ہے. تو یہ جب ظاہری سی بات ہے پھیپھڑے ختم ہوں گے تو انسان ڈیمیج ہو جائے گا. اب ایک بندہ کہتا ہے نہیں جی اے ایک جی بابے دی عمر 80 سال سی, کنی 80 سال, تو اینوں تے کچھ نہیں ہویا. میرے بھائی اگر تم 100 کی تعداد کو اکٹھا کرو نا, 100 نوجوان, چلو 100 بزرگ اکٹھے کر لو, نوجوانوں کی تعداد 100 کو اکٹھا کر لو, تم خود دیکھ لو گے کہ ان میں صرف بچنے والا ایک بابا ہی ہوگا, باقی سب پھڑک جائیں گے. اتنا WHO کے مطابق یہ اس قدر زہریلا زہر ہے. سنو پوائزننگ مطلب تھوڑا تھوڑا کر کے پی کے زہر تے اپنے آپ نو ختم کرنا. WHO کے مطابق لکھا ہے کہ 40 لاکھ لوگ ایک سال میں موتیں ہوتی ہیں, 40 لاکھ لوگوں. تو اہل علم کے نزدیک جو یہ کہتے ہیں نا نہیں جی سگریٹ پینا روزہ نہیں ٹوٹدا تے روزے نو کچھ بھی نہیں ہوندا, تے مثال دیندے نے جی پینا بھی جائز ہے. تو میرے بھائی تم سورت بقرہ کی 2 نمبر سورت اور آیت نمبر 195 کھول کر دیکھ لو, جس میں تمہیں مل جائے گا کہ اے لوگو تم اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو, ہلاکت میں نہ ڈالو. یہ ہلاکت میں ہی ڈالنا ہے, ہلاکت میں ڈالنے والی بات ہے. تو جو کہتے ہیں وہ مثال کدی دیندے نے, اے جی وہ پیاز بھی تے کھائی دا نا تے او دی بھی تے بو ہوندی ہے. تو بیٹا پیاز تمہارے پھیپھڑوں کو ختم کرتا نہیں, تمہارے جسم کو نقصان پہنچاتا نہیں. ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
جامع ترمذی میں دوسری جلد میں حدیث ہے، کہا کہ پیاز کھانے والا مسجد میں نہ آئے، خالی دوسروں کو تکلیف نہیں، تمہارے کرامن قاتبین یعلمون ما تفعلون، انہیں بھی تکلیف ہوتی ہے، انہیں بھی تکلیف ہوتی ہے۔ تو اہل علم کے نزدیک 400 کا علماء کا اس پہ فتویٰ ہے کہ سگریٹ پینا نہیں چاہیے، سگریٹ پینا نہیں چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اللہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ اچھا جی، آگے سوال تھا امام بخاری رحمہ اللہ۔ امام بخاری رحمہ اللہ، اللہ کروٹ کروٹ رحمتیں نازل فرمائے۔ امام بخاری کا جو امام بخاری اصل میں رحمہ اللہ 2 بھائی تھے۔ کتنے بھائی تھے؟ اور با عمل عالم باپ کے بیٹے تھے، با عمل عالم باپ کے بیٹے تھے۔ تو روزانہ 500 درہم، بلکہ مہینے میں 500 درہم طالب علم کو تقسیم کرتے تھے۔ تو خود حالت کیا ہے؟ بالکل سادی سی، کاروباری باپ کے بیٹے تھے۔ کہا امام بخاری ایک کا نام محمد تھا اور ایک کا نام عبداللہ تھا۔ کیا تھا؟ عبداللہ تھا۔ اب نوجوانوں نے بڑی توجہ سے سننا ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے فتح الباری کی شرح میں، اور حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری کی شرح میں لکھا ہے۔ کہتے ہیں کہ امام بخاری کس طرح بنے، یہ مقام ملا کیسے؟ چھوٹے سے تھے تو آنکھوں کی کیا ہے؟ بینائی چلے گئی، روشنی چلے گئی۔ جب آنکھوں کی روشنی چلے گئی، نوجوانوں یہ بڑی توجہ سے کہا کہ آنکھوں کی جب روشنی چلے گئی، ماں بھی کوئی ڈش دیکھنے والی نہیں تھی، ماں بھی کوئی فلم سٹار نہیں تھی، ماں بھی کوئی ڈرامہ دیکھنے والی نہیں تھی، ماں بھی کوئی ناول پڑھنے والی نہیں تھی، ماں بھی کوئی امریکہ کے کتے اور کتیاں دیکھنے والی نہیں تھی، بلکہ ماں بھی تہجد گزار تھی۔ عالم یہ تھا کہ جان ماز پر بیٹھ گئی تو اللہ سے دعا کرنے لگی، اے اللہ میں نے تو محمد کو، ان کا نام و نسب کیا ہے؟ محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن بردزبہ بن مغیرہ بن بردزبہ، یہ ان کا نسب ہے۔ جب طالب علمی میں دور میں ہوتے تو مزہ آتا تھا پڑھنے کا بھی۔ حضرات کہا کہ اے اللہ میں نے محمد کو مانگا ہے دین کے لیے، تیرے راستے کے لیے مانگا ہے، میرے بچے کی بینائی واپس لوٹا دے۔ خواب میں نیند طاری ہوئی، جب نیند طاری ہوئی تو خواب میں بشارت کس نے دی؟ اللہ اکبر، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ اس نے پتہ چلے تمہیں کہ امام بخاری ہے کون، ایسے نہیں کہتے کہ صحیح البخاری 7563 حدیثیں لے کر آئے۔ میرے بھائی
ایک ایک حدیث پر غسل بھی کیا ہے اور استخارہ بھی کیا ہے۔ اچھا، امام بخاری رحمہ اللہ جب ماں کو ہوش آئی تو دیکھتے کیا ہیں، اللہ پاک نے اس سے خواب میں یہ پیغام ملا، ابراہیم علیہ السلام نے خوشخبری دی کہ اللہ نے آپ کے بیٹے کو اس سے بہترین روشنائی والی آنکھیں لٹا دی ہیں۔ جب ماں اٹھی تو دیکھا تو بیٹے کو سینے سے لگایا۔ ایسے تو نہیں کہتے کہ امام بخاری نے جو کتاب لکھی ہے اپنی، وہ آدھی روضہ رسول کے ساتھ ٹیک لگا کر، کہاں؟ روضہ رسول کے ساتھ ٹیک لگا کر، تو آدھی امام بخاری نے لکھی ہے بیت اللہ کے ساتھ ٹیک لگا کر چاندنی روشنی میں۔ یار کمال ہوگی۔ بتاؤ، ایک بچہ کھڑا اور اسی طرح سنائے جو میں نے کہا کہ کہاں کھڑے ہو جو اونچی آواز نہ بخاری کہاں لکھی؟ سبحان اللہ۔ اس ٹائم تے کوئی لالٹین بھی نہیں سی ہوندے، ہن تے ہاتھ چ اللہ ہدایت دے پھڑے نے، انہاں نوں صحیح استعمال کریے۔ یہ ٹک ٹاک تے انسٹاگرام تے پتہ نہیں کی بلاواں نکل آئیاں نے۔ وہ ایک پپ جی گیم ہی نکل آئی جے بماری، وہ ویکھیا بچیاں بیچاریاں نوں، میں کہنا نماز جاندی جائے پپ جی نہ جائے، اللہ معاف کرے، اللہ ہدایت دے۔ امام بخاری وہ تھے، امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد کتنے تھے سنیں۔ فتح الباری میں 670 نمبر پر لکھا ہے کہ امام بخاری کے استاد 1080 تھے۔ کنے؟ 1080۔ اچھا، فتح الباری میں 686 پہ لکھا ہے امام، آپ نے ذرا نوٹ کرنا، یہ نقطے کی بات ہے، استاد کتنے ہیں؟ 1080 تے شاگرد کنے ہوئے؟ 90,000۔ اللہ کربٹ رحمت نازل فرمائے۔ تم لوگ سمجھ ہی نہیں سکتے امام بخاری کیا تھے۔ ایک تمہیں آگے وفات کا واقعہ سناتا ہوں، ابھی تو لے کے چل رہا ہوں۔ امام بخاری جو ہیں رحمہ اللہ،